بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ZM TV کے پروگرام سلسلہ تذکرہ اولیاء کرام میں آج جس عظیم ہستی کا ذکر خیر ہم کریں گے، دنیا ان کو خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے اولیاء کرام نے، صوفیاء نے جتنا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا کردار دیگر طبقات نہیں ادا کر سکے۔ اولیاء کرام نے اپنے مخصوص انداز کے ساتھ، محبت، پیار، خلوص والے انداز کے ساتھ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مکمل کام سر انجام دیا ہے۔ ہزار آزادیاں صدقے کے پابند غلامی ہوں، ہزار آزادیاں صدقے کے پابند غلامی ہوں، خدا کا شکر ہے بہزاد مستر میں نظامی ہوں۔ حضرت خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا تھے۔ 636 ہجری بمطابق 9 اکتوبر 1237 میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اجداد پہلے عرب میں رہتے تھے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے غزنی پہنچے، غزنی سے ہجرت کر کے لاہور آئے، لاہور سے بدایوں پہنچے۔ وہاں آپ کے والد گرامی سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نکاح ہوا، پھر حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور نجیب الطرفین بھی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سود کاٹ کر اپنے بیٹے کو پڑھایا اور زندگی گزارنے کے ضروری امور سر انجام دیے۔ آپ کو صبر کی تلقین کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، گھر میں فاقہ تھا، کچھ کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھیں۔ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، ماں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ تو ماں نے ارشاد فرمایا، بیٹا آج صبر کرو، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جملے نے مجھے اتنی لذت دی، جب کچھ دیر کے بعد کھانا آیا، میرے سامنے کھانا رکھا گیا، میں کھانا کھا رہا ہوں اور مجھے کھانے میں لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ جملہ جو میری ماں نے کہا تھا کہ آج اللہ کے مہمان ہیں، اس جملے نے مجھے اتنا سکون دیا کہ جو کھانے کی لذت، بھوک کے باوجود کھانے کی لذت نے مجھے سکون نہیں دیا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے بدایوں میں حاصل کی۔ 13 برس کی عمر میں آپ فرماتے ہیں میں اپنے استاد گرامی کے پاس بیٹھا تھا، وہاں ایک قوال ابو بکر نامی آیا جو ملتان سے آیا تھا۔ میرے استاد گرامی کے پاس بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا اور باتوں میں اس نے تذکرہ چھیڑ دیا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ کہتے کہ جیسے ہی میں نے نام سنا فرید الدین مسعود گنج شکر، میرے دل میں ایک کشش سی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچ لیا اگر بیعت کروں گا تو فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 20 برس ہوئی، آپ اجودن پہنچے جو آج موجودہ پاک پتن ہے۔ اجودن میں آئے تو حضرت فرید الدین پہلے سے انتظار کر رہے تھے اور جتنا بھی فیض تھا وہ سارے کا سارا حضرت نظام الدین اولیاء کو عطا فرما دیا۔ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، 20 برس۔ آستان پاک پہ بے شمار بزرگ صوفی موجود ہیں، جن میں حضرت بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم ولی بھی موجود تھے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ پلنگ ہے دربار کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر آپ نے آرام کرنا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، میرے سامنے اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ جو پہلے سے فیض حاصل کرنے آئے ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے اتنی شان سے نوازا جا رہا ہے، اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ ابھی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ حضرت بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے معاملہ عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی مرضی کرو گے یا شیخ کی مرضی پر عمل کرو گے؟ پھر فرماتے ہیں وہ جملہ اتنا پسند آیا مجھے، پوری زندگی میں نے اپنے پلے باندھ لیا اور کہا اب نظام الدین کی کوئی مرضی نہیں، جو بھی مرضی ہے وہ میرے شیخ کی مرضی ہے۔ پھر علوم ظاہری، علوم باطنی حاصل کرنے کے بعد حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے تربیت پا کر انہی کے حکم سے آپ دہلی میں تشریف لائے۔ جب اللہ کا ولی کہیں ڈیرا لگا لیتا ہے، جیسے چراغ کی لو پر پروانے آ جاتے ہیں، اسی طرح جب اللہ کا ولی کہیں بیٹھ جاتا ہے، آ کر ڈیرا لگا لیتا ہے، وہیں لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگل بیابان میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پانی موجود ہے،
رہنے سہنے کے وہاں امکانات بھی موجود ہیں کہ کوئی رہ سکتا ہے وہاں، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر آئے، دعا فرمائی، تو اس دعا کی ایسی برکت ہوئی، آج دنیا کا وہ مرکز بن چکا ہے۔ جو چیز پوری دنیا سے کہیں نہیں ملتی وہ وہاں سے مل جاتی ہے، وہاں سے تو رب بھی ملتا ہے، رب کا سب سے بڑا جو گھر ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ لوگ پوری دنیا سے وہاں طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہاں اللہ کے بندوں نے ڈیرا لگا لیا۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ دہلی میں آئے تو لوگوں کا تانتا بندھا رہتا، لنگر چلتا رہتا، بڑے بڑے دور سے لوگ آتے اور فیض حاصل کر کے جاتے تھے۔ اولیاء کرام میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی مقام ہے۔ حضرت غوث علی پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 ایسے ولی ہیں جن کو محبوبیت کا سب سے بڑا تاج عطا کیا گیا۔ ہر ولی اللہ کا عاشق ہوتا ہے، لیکن حضرت محبوب سبحانی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 2 ایسے ہیں جن کو محبوبیت کا تاج مطلق عطا کیا گیا، اور تمام اولیاء اللہ کے عاشق ہیں، یہ اللہ کے عاشق بھی ہیں اور اللہ نے ان کو اپنا محبوب ولی بھی بنا رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولایت کے مظہر اتم حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولایت کے مظہر اتم حضرت محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید صادق ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی شفقت کا اظہار فرماتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھ آپ کے فرزند اور حضرت نظام الدین اولیاء موجود تھے۔ اپنے صاحبزادے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرا فرزند نانی ہے اور یہ میرے فرزند جانی ہیں، یعنی تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرا فرزند جانی ہے، کہ میرا اس کے ساتھ روح کا تعلق ہے، میرا اس کے ساتھ دل کا تعلق ہے۔ ایک دن کرم فرمایا، جوش میں آئے، محبت کا سمندر جب ٹھاٹھے مارنے لگا تو آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ مبارک میں رکھی اور فرمایا قرآن کریم کو تھام لو، اور اللہ نے ہمیں خزانے عطا کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکومتیں عطا کی ہیں، جاؤ تمہیں ہندوستان کی حکومت عطا کی۔ تو اس وقت دہلی میں جب آپ تشریف لے کر آئے، بڑے بڑے بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے آتے، وہاں سے آ کر بادشاہت لے کر جاتے تھے، پھر آپ جس سے چاہتے اس کو بادشاہت دے دیتے، جس سے چاہتے بادشاہت چھین لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کا بہت بڑا اعزاز اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا ہے۔ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضور مجھے بیعت فرمائیں۔ آپ کا کشف دیکھیے، آپ نے فرمایا جس غرض سے بیعت کرنے آئے ہو وہ مقصد مجھے بتاؤ، مجھے اور اپنے آپ کو بیعت سے باز رکھو۔ آپ نے جب اتنا فرمایا وہ مسکرانے لگا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میری ایک زمین ہے جو قبضہ ہو چکا ہے، اس کو واگزار کروانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں تمہیں رکا لکھ دیتا ہوں، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس کو رکا دکھانا، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو آپ کا یہ کشف تھا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ میرے سامنے بیعت کرنے کے لیے آیا ہے تو کس غرض سے آیا ہے۔ ایک دن سلطان وقت نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے مرید صادق، عاشق صادق، مرید کامل اور اس سلطان وقت کے وزیر تھے، ان کو بھیجا کہ سلطنت کے حالات کچھ ناسازگار ہیں، ہر طرف سے پریشانی کا سامنا ہے، آپ جائیں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کروا کے آئیں۔ جب حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور آ کر عرض کیا تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا آپ جا کر پانی پت سے ابو علی قلندر سے کروائیں، یہ دعا وہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ امیر خسرو جب بادشاہ کے پاس پہنچے، جا کر پیغام دیا، اس نے کہا پھر یہ کام بھی آپ ہی کیجئے، آپ ہی کے ذمہ یہ لگاتا ہوں کہ پانی پت میں جا کر ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کروائیں۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو ایک در کا ہو وہ در در نہیں ہوتا، میں ایک در کا غلام ہوں، میں وہیں پر رہوں گا۔ تو جب اتنا سننے کی دیر تھی، کہا میں
حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اجازت لے دیتا ہوں، پھر تو جاؤ گے نا؟ فرمایا میں جاؤں گا۔ حضرت محبوب الہی سے اجازت لی، حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، پانی پت میں گئے تو ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ساری بات عرض کی، تو انہوں نے فرمایا تجھے بھیجا کس نے ہے؟ فرمایا مجھے محبوب الہی نے بھیجا ہے۔ کہا ہفتے کے ہفتے میں ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں اور آپ دعا کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کے حکم پر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی، چند ہی دن میں جو حالات ناسازگار تھے اللہ نے کرم فرمایا، سلطنت کے حالات بہتر ہو گئے۔ اب ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے حکم دیا تھا کہ جب حالات بہتر ہو جائیں تو پھر بادشاہ کو کہنا میرے دربار میں ایک مرتبہ آئے، میں بتاؤں گا کہ حالات کیوں خراب ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ وعدے کے مطابق پہنچا تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تحفے تحائف پیش کیے، آپ نے قبول فرمائے اور غلاموں میں تقسیم کر دیے۔ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ تمہاری سلطنت کے حالات کیوں ناسازگار رہتے ہیں؟ عرض کرنے لگا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ تمہاری سلطنت میں تمہارے قریب ہی ایک فقیر رہتا ہے جس کو محبوب الہی کہتے ہیں، امیر خسرو کو تو وہاں بھیج دیتے ہو لیکن خود کیوں نہیں جاتے؟ ان کی بارگاہ میں آتے جاتے رہا کرو، تمہارے حالات خود بہتر ہو جائیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بے شمار کارہائے نمایاں ہیں کہ جن کا ذکر کرتے رہیں تو بہت سارا وقت درکار ہے۔ تو آج کے پروگرام کے اختتام پہ میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصانیف کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف پیری مریدی نہیں کی بلکہ دین اسلام کی بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان میں سر فہرست یہ چیزیں ہیں کہ جو طالبین حق کے لیے آپ نے کتب لکھ کر لوگوں تک پہنچائی ہے، اور اپنا جو پیغام تھا حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین تھے، ملفوظات تھے، ان کو نقل کیا۔ ان میں مشہور تصانیف فوائد الفوائد شریف ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں یقین مانیں آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب فصل الفوائد، راحت المحبین، یہ تین بڑی مشہور کتابیں ہیں جن کو آپ اپنے مطالعے میں ضرور لے کر آئیں۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مشہور القابات سے پہچانا جاتا ہے، آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ مشہور القابات کیا ہیں؟ محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء اور زری زربخش، ان چار القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کے دربار پر حاضری دیں، لیکن آپ جب جمعہ ادا کرنے کے لیے مرکزی جامع مسجد میں جاتے تھے تو بادشاہ بھی وہاں موجود ہوتا تھا، لیکن حضرت محبوب الہی ان سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس آ جایا کرتے تھے اور آپ بادشاہوں سے دور رہا کرتے تھے۔ آپ کا وصال پرکمال 18 ربیع الثانی 4 مارچ 1324 کو طلوع آفتاب کے وقت ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار آج بھی مرکز انوار و تجلیات ہے۔ آج بھی ہندوستان میں چلے جائیں، وہاں دہلی میں ایک ہی راجہ جس کا نام آج بھی زندہ و تابندہ ہے، ان کو محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے۔ ہزار آزادیاں صدقے کے پابند غلامی ہوں، ہزار آزادیاں صدقے کے پابند غلامی ہوں، خدا کا شکر ہے بہزاد مستر میں نظامی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔